اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا. یہ درود و سلام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. تو آپ تمام حضرات اس محفل میں موجود ہیں, آپ کی آنکھیں بھی اس محفل میں موجود ہیں اور نظارہ کر رہی ہیں, آپ کا جسم بھی موجود ہے, تو اپنی زبان کو کیوں محروم رکھتے ہیں آپ؟ اس زبان کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے کیوں محروم کرتے ہیں؟ تو اپنی زبان کو بھی اس محفل میں شامل کرتے ہوئے میرے ساتھ مل کر پڑھیں. اور یہ درود و سلام وہ درود ہے جو حضور سیدی شیخ الاسلام نے ڈاکٹر پروفیسر محمد طاہر القادری نے آج سے 3 سے 4 سال قبل گوشہ درود کے نام سے یہ قائم کیا تھا. لاہور کے اندر گوشہ درود کے نام سے ایک حلقہ قائم کیا تھا جہاں ہمہ وقت 24 آورز آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا جاتا ہے. اور یہ وہ درود ہے جو میں پڑھ رہا ہوں, اور یہ جو ٹیون ہے یہ بھی حضور سیدی شیخ الاسلام کی طرف سے عطا ہوئی تھی. آپ نے ہی اس کی ٹیون, آج چہاردانگ عالم میں اس ٹیون کو فالو کیا جاتا ہے. تو یہ خاص وہ درود شریف ہے جو انہوں نے وہاں قائم کیا اور وہاں 24 آورز سوائے نماز کے اوقات کے پڑھا جاتا ہے. اور اس کا مقصد کیا تھا, اس کو قائم کرنے کی وجہ کیا تھی؟ 2 منٹ میں آپ سے لیتا ہوں, وہ بھی وجہ بیان کر دیتا ہوں. آپ دیکھتے ہیں کہ چہاردانگ عالم میں مسلمان جو ہیں تمام دنیا کے اندر پس رہے ہیں, ہر جگہ سے مار کھا رہے ہیں, زبوں حالی کا شکار ہیں, پٹ رہے ہیں, اور غیر مسلم ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک ہسٹری کی بات آپ کو بتاتا چلوں. ایک انٹلیکچوئل غیر مسلم امریکہ میں تھا جس کا نام ہمفرے تھا. آپ میں سے کئی نے اس کو پڑھا ہوگا, ہمفرے. اس کو غیر مسلم نے مسلمانوں کی صفوں کے اندر ایجنٹ بنا کے بھیجا تھا, ایجنٹ بنا کے بھیجا, اور جا کے وہ 50 سال مسلمانوں کے اندر رہا. 50 سال, ہی اسپینڈ 50 ایئرز امنگس مسلم. اور اس کو ٹارگٹ کیا دیا گیا تھا؟ ٹارگٹ یہ دیا گیا تھا کہ تم نے مسلمانوں کے اندر رہ کر یہ انالائز کرنا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کو مسلمانوں کے اندر سے نکال لیا جائے, مسلمانوں کے اندر سے ختم کر دیا جائے تو مسلمان تباہ ہو جائیں گے. وہ کون سی چیز ہے؟ تو اس نے 50 سال مسلمانوں کی صفوں میں گزارے, دین بھی پڑھا, دین کے تمام علوم پڑھے, بلکہ وہ امامت کے درجے تک پہنچ گیا تھا, خطابت بھی کرتا تھا, لیکن لوگ اس کی حقیقت سے واقف نہیں تھے. اس نے 50 سال بعد جا کے جو رپورٹ پیش کی, اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا تھا فوت ہونے سے قبل. جو اس نے رپورٹ پیش کی, اس نے اس رپورٹ میں یہ لکھا تھا کہ اگر مسلمانوں کے اندر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نکال دیا جائے, آپ کی الفت کو نکال دیا جائے, اور آپ کے ساتھ جو تعلق مسلمانوں کا ہے اس جذبے اور عشق کے تعلق کو, اس نسبت کو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو مسلمانوں کی صفوں سے نکال دو, مسلمان تباہ ہو کے رہ جائیں گے. یہ واحد ذریعہ ہے جو مسلمانوں کو جامع کیے ہوئے ہیں, مجتمع کیے ہوئے ہیں. تو ایسا ہی ہوا, انہوں نے 2 فتنے مسلمانوں کے اندر چھوڑے. غیر مسلم نے اس رپورٹ کے بعد, ایک نہیں تھا کئی تھے, اس رپورٹ کے بعد 2 فتنے مسلمانوں میں شروع ہوئے. ایک فتنہ قادیانیت شروع ہوا جسے ہم قادیانیوں کے نام سے جانتے ہیں, مرزا احمق قادیانی کے نام سے. احمد کہتے ہیں لیکن وہ احمق ہے, غلام احمق قادیانی. اور دوسرا فتنہ وہابیت کے نام پر چھوڑا گیا.
فتنہ قادیانیت نے مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی سے، حضور کی ذات سے دور کر دیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سراپا ہے انہوں نے نیا نبی کھڑا کر دیا اور کہا کہ لوگ اس کے فالوور ہو جائیں، تو حضور کی ذات سے ہی دور کر دیا. کچھ مسلمانوں کو تو وہاں پھنسا دیا. اور دوسرا فتنہ وہابیت چھوڑا کہ جو چلو مسلمان تو رہیں لیکن ان کے دلوں سے محبت کو نکال لو. دونوں فتنے مسلمانوں کی صفوں میں ڈال دیے گئے اور مسلمان تباہ ہو گئے. آپ چہار دانگے عالم میں دیکھیں، مسلمان دوسروں سے، غیر مسلموں سے دور کی بات ہے، آپس میں ہی لڑ رہے ہیں. ہمارے کتنے اختلافات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے 100 فرقے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. کیا وجہ ہے؟ اور یہ سارے آپ حالات دیکھ لیں، 150 ایئرز بیک چلے جائیں، اس سے پہلا کوئی فتنہ نہیں تھا. 200 سال چلے جائیں، کوئی فتنہ نہیں تھا. یہ سارے فتنے ان 200 سالوں میں قائم ہوئے، صرف اس لیے قائم کیے گئے تاکہ مسلمانوں کو کمزور کر دیا جائے، اور وہ اس چیز میں بڑے کامیاب ہوئے. تو اس چیز کو جانچتے ہوئے اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے حضور سیدی شیخ الاسلام نے جہاں اور محاذوں پر کام کیا ہے، حضور کی محبت کا پیغام لے کے تحریک منہاج القرآن کو قائم کیا. تحریک منہاج القرآن کا مقصد کیا ہے کہ حضور سے اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو قائم کر دیا جائے. وہ نسبت اور جو واسطہ حضور سے دور ہو گیا ہے، مسلمان جو حضور کی ذات سے دور ہو گئے ہیں، اس کو دوبارہ قائم کر دیا جائے، اس کو بحال کر دیا جائے. اسی مشن کو لے کر آج سے 30 سال پہلے حضور سیدی شیخ الاسلام نے یہ تحریک قائم کی تھی، جو آج تک چہار دانگے عالم میں ایک ہی نعرہ بلند کر رہی ہے کہ اس کے سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، اس کے سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا. قبر میں اجالا کیوں ہوگا؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے. کیونکہ قبر میں جو سوال ہونا ہے کہ مر رب کا، اللہ کون ہے، ماں دینو کا، تمہارا رب کون ہے، ماں دینو کا، تمہارا دین کیا ہے، پھر حضور کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو جو وہاں چھوٹ ہونی ہے، اگر آپ کی نجات ہونی ہے تو اللہ کے نام پر نہیں ہونی، اللہ کے نام پر قبر میں جواب دے کر چھوٹ نہیں ہونی. قبر میں نام کس کا لیں گے تو چھوٹ ہونی ہے. اگر قبر میں اللہ کا نام لے کے چھوٹ ہونا ہوتی تو تیسرے سوال کی نوبت ہی نہ آتی. فرشتے پوچھتے من ربو کا، تمہارا رب کون ہے، بتا دیتے اللہ، تو اللہ کے نام سے چھوٹ ہونا ہوتی تو فرشتے کہتے جاؤ بخشے گئے ہو. لیکن ایسا نہیں ہے، چھوٹ ہونی ہے تو سرکار کے نام سے ہونی ہے، جس کا تعلق حضور سے دنیا میں مضبوط رہا ہے. کل قیامت، قبر کے دن اور قیامت کے دن اس کا تعلق حضور سے ہوگا، تبھی جا کے قبر میں بھی چھوٹ ہوگی. جب فرشتے پوچھیں گے کہ اس شخصیت کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، تو ہم اگر ان کے بارے میں عیب نکالا کرتے تھے، ان کی شان کو کم کیا کرتے تھے، تو وہاں کیا جواب دیں گے؟ وہاں جواب تبھی حضور کی ذات کے حوالے سے پرفیکٹ اور ٹھیک ہوگا جب ہمارا تعلق اس دنیا میں مضبوط ہوگا. اور اس دنیا میں تعلق مضبوط کیسے کرنا ہے کہ کسی جماعت کے ساتھ لگ جائیے، وہ جماعت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پیغام دے رہی ہے، وہ جماعت جو حضور کی محبت کے دلوں میں اجاگر کر رہی ہے، اس جماعت کے ساتھ ہو جائیں. میں تحریک منہاج القرآن کی بات نہیں کرتا، جو جماعت آپ صحیح عقیدے والی دیکھیں اور حضور کی محبت کا پیغام دیتے ہوئے دیکھیں، اس کو جوائن کر لیجئے. اس کی پرسنالٹی دیکھ لیں، اگر وہ ٹھیک ہے تو اس کو جوائن کر لیجئے. اور چہار دانگے عالم میں مجھے تحریک منہاج القرآن میں وہ چیز نظر آئی، میں نے جوائن کی. میں آپ لوگوں کو بھی دعوت دیتا ہوں، کوئی بھی آپ کو نظر آتی ہے جماعت، اس کو جوائن کر لیں. کیونکہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، کہ جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تم 3 بندے بھی ہو تو آپس میں ایک کو امیر بنا لیا کرو. یعنی ایک جماعت کی ضرورت ہے، ایک کو امیر بناؤ، ایک کو لیڈر بناؤ. تو کسی جماعت کو جوائن کرنا بہت ضروری ہے تاکہ اللہ کی رحمت حاصل ہو. تو جہاں دوسرے محاذوں پہ حضور سید شیخ الاسلام نے محنت کی، ایک پہلو یہ بھی تھا کہ اس ٹوٹے ہوئے تعلق کو، حضور سے دوری کے تعلق کو مضبوط کیسے کیا جائے. تو آپ نے اس کا ایک طریقہ اس درود و سلام کی صورت میں قائم کیا. سلام کیا ہے؟ میں علامہ صاحب کو نہیں جانتا، یہ ان شخصیات میں کسی کو نہیں جانتا، آپ میرے لیے اسٹرینجر ہیں، فرسٹ ٹائم آئے مجھ سے ملیں. میں آپ کو آ کے کہتا ہوں السلام علیکم، آپ مجھے کہتے ہیں وعلیکم السلام. ہم نے ایک دوسرے پہ سلامتی بھیجی ہے، اور یہ سلامتی سے ہماری اجنبیت دور ہو گئی، جو اسٹرینجنس تھی وہ دور ہو گئی نا. تو جب ہم دو آپس میں اسٹرینج ملتے ہیں، سلام کرنے کے بعد ہمارا تعلق قائم ہو جاتا ہے، ہماری اجنبیت دور ہو جاتی ہے. تو یہی طریقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے حضور سے جوڑنے کے لیے کہا. اگر تم نے اپنا تعلق حضور سے جوڑنا ہے، تم آپس میں تعلق سلام کے ذریعے جوڑتے ہو، اگر حضور سے تعلق جوڑنا ہے تب بھی درود و سلام پڑھو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ ایمان والو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کرو اور کثرت سے سلام پڑھا کرو. وہ سلام سے کیا حاصل ہوگا کہ تمہارا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائے گا، اور جب تعلق مضبوط ہو جائے گا تو جو سلام کرتے ہیں اس کا جواب بھی سننے کے قابل ہو جائیں گے. آپ کو تو پتا ہے نا، سلام کرنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا فرض ہے. سلام کرنا سنت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن اگر کوئی سلام کرے اس کا جواب دینا اوبلیگیٹری ہے، مینڈیٹری ہے، فرض ہو جاتا ہے وہ آپ پر. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم سلام کرتے تو حضور جواب نہیں دیتے؟ حضور جواب دیتے ہیں، لیکن ہمارے کان سن نہیں سکتے. وہ کب سنیں گے؟ جب یہ سلام کثرت سے پڑھا جائے گا اور ہمارے کان اور ہمارا جسم اور ہماری روح اس قابل ہو جائے گی کہ اس پاک زبان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیا ہوا والا جواب ہم سن سکیں گے.
آپ کا ایمان تو ہے نا کہ جواب آتا ہے، تو جواب سننا بھی ہے. سننا کس طرح ہے کہ حضور سے تعلق کو قائم کرنا ہے. اور یہ تعلق کیسے قائم ہوگا؟ ان درود و سلام سے ہوگا. اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیجئے. نہ صرف پاکستان لاہور کے اندر وہ مرکز قائم کیا گیا بلکہ 4 دانگ عالم میں 100 ممالک میں تحریک منہاج القرآن قائم ہے. لندن یو کے میں میرے خیال ہے 13 مراکز 13 انسٹیٹیوشنز ہمارے ہیں. ہر جگہ درود و سلام کی محفل ماہانہ طور پہ سجائی جاتی ہے اور تقریباً 3-4 ملینز کی تعداد میں درود و سلام پڑھا جاتا ہے. تو میرا صرف آپ سے گزارش صرف یہی ہے کہ درود و سلام پڑھ کر حضور سے ٹوٹے ہوئے تعلق کو مضبوط کر لیجئے اور اس محبت سے پڑھیں. اور درود و سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 100% قبول ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں، کوئی آپ کو شیورٹی تو نہیں ہے نا وہ قبول ہوتی ہے یا نہیں، وہ تو اللہ کی مرضی ہے. آپ زکات دیتے، شیورٹی تو نہیں ہے آپ کو کہ قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. لیکن درود و سلام وہ چیز ہے، چاہے آپ جس نظریے سے پڑھیں، جس سوچ سے پڑھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. تو اپنی زبان کو خاموش نہ رکھیں. 5 منٹ صرف یا 3-4 منٹ میرے ساتھ صرف اس نظریے سے کہ اس ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑنا ہے، اس نظریے سے آنکھیں بند کر کے پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی ہم اس جواب کو سننے کے بھی قابل ہو جائیں گے. تو کوئی زبان خاموش اس لیے نہ رہے کہ یہ حضور کا ذکر ہے، اور یہ وہ ذکر ہے جو اللہ بھی کرتا ہے. ایک تو سنت حضور کی ہوتی ہے، ایک اللہ کی سنت ہے. اللہ نے کہا میں ہم وقت درود و سلام پڑھتا ہوں اپنے محبوب پہ، اے مومنو تم بھی پڑھا کرو. تو ہم اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے درود و سلام کو پڑھتے ہیں. کوئی زبان خاموش نہ رہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا. سب سے اولا والا ہمارا نبی، سارے پڑھیں. سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم.